تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ. اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی حاضر خدمت میں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں, زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس. یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں, یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں, کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا, بہت تہجدیں اشراقیں نہیں پڑھتا, موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے. انس ابن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر, اے اللہ میں رسول اللہ سے, ابو بکر سے, عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت الدن ہمیں نبی علیہ السلام, صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین. تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم, یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں, فلانے علی سرکار, کاں علی سرکار, کتے علی سرکار, کوڑے علی سرکار, پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں ان جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا, یہ تجوید کے ساتھ نماز, ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے, تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے, جس میں عین, حا, غین, قاف, ثا, سین, صاد, ذال اس کا فرق کر سکے. یہ آپ شروع ہی کریں گے کہ نہیں یہ تو انہوں نہیں آتا ہوئے گا, اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہے. انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اہل بیت. بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں, آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں, دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے, وہ اپنی اپنی مرضی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے. آمین آہستہ آواز میں, اونچی آواز میں, یہ بھی اختلاف ہے. بعد امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی, اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی. بہرحال آمین کہنا سنت ہے. یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی, کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے, قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ وَلَضَّالِّينَ سے پہلے شامل ہو جائیں. تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا, کونوا قردۃ خاسئین, ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی, وہ آج تک مسلط ہے. اور ضالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں, لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں, گمراہی کا راستہ اختیار کیا, باتیں بہت کی, حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. یہودیوں کا مسئلہ تھا, یہ اہل علم تھے, اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. آپ کو پتہ کتنے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے, ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے, لعنت ہوئی ہے. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ. عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ, کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے, گمراہ ہو گئے, لیکن ہے گمراہ ہے, یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا. تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا, ولا الضالین اور جو گمراہ ہوئے. یہ آخری آیت ہے. اچھا وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہر ایک کی جگہ آیت پڑھی ہوئی, یہاں آیت نہیں پڑھی. یہ آیات کے جو نشان بھی ہیں نا یہ بھی مطلب
کوئی آپ پرانے مصحف اٹھائیں گے نا، اگر کلمی ان میں نہیں تھے، یہ تو ڈویژن بعد کی ہے، اندازے تو موجود تھے، یعنی جو آگے ہم گول وہ استعمال کرتے ہیں، تو عموماً جو قرآن چھپتے ہیں نا ان میں وہ والی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو 7 آیتیں پوری ہوں گی، نہیں، یہ 2 آیات ہیں، اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آئندہ آنے والے قرآن میں، سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہی ہے نا، یہ 3 عقیدے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔